کہ روس اور بھارت کا جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے، تجارتی معاہدے سے زیادہ دو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ ایک تو دفاعی معاہدہ ان کا بڑا ہوا ہے جو کہ 10 ملین کے بالے میں تک چلا جائے گا. اس میں جو ان کی وہ جو ڈال ہے میٹرس کا، اس کو نام دیا ہے کہ اس کے ایک میں نے ڈال کے نیب پیٹ میں سے دوسری ڈال نکلتی ہے، اس کے پیٹ میں سے دوسری ڈال نکلتی ہے، کوئی 5-6 مہینے نکلتی ہے. تو یہ دیا ہے بہادرہ کمار نے اس کا نام دیا ہے، جو خود بھی سفیر رہا ہے امریکہ میں روس کے اندر انڈیا کا. تو وہ $10 بلین کے ہوئے ہیں. اور ایک جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ $10 بلین کے تو آلریڈی گیس پروم جو ان کی کمپنی ہے وہ ان کے ہیں، آلریڈی پروجیکٹ چل رہے ہیں گیس کے اور آئل کے. لیکن ساتھ ساتھ میں وہ $13 بلین کا ایک انہوں نے کنسورشیم بنایا ہے. شاید ایران بھی اس میں شامل ہے. اس کے کنسورشیم کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، شاید آپ کے علم میں ہو تو بتا دیجیے. تو یہ فرمائیے کہ یہ تجارتی معاہدہ بھی ہے، دفاعی معاہدہ بھی ہے، فرمائیے. جب بھی دنیا میں جس دفاعی معاہدے ہوں اس کا امپیکٹ تجارتی معاہدے پر تو آ ہی جاتا ہے، کیونکہ دفاعی ساز و سامان بذات خود ایک تجارت ہے. اس وقت جو صرف 5 بلین کی ایگریمنٹ جو کیا ہے رشیا نے انڈیا سے اس دورے کے دوران، پرسوں اور 2 دن پہلے پوٹن جب آئے انڈیا میں، تو وہ 5 بلین کا تو صرف S-400 انہوں نے، جو جہاز ہیں اسٹیلتھ جو نظر نہیں آتے ہیں ہوا میں جب پرواز کرتے ہیں، یعنی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا انہوں نے کیا ہے. چائنا کو پہلا ملک تھا جس کو کہ رشیا نے یہ پرووائڈ کیے. پھر اس کے بعد رشیا اپنے بیسس پر لے کے گیا سیریا میں، اور اب انڈیا کو دے رہا ہے. یہ بہت جدید قسم کے لڑاکا طیارے ہیں، اور جو کہ جیمنگ کا اس میں بہت بہترین اور بڑا مربوط نظام ہے، جو کہ انڈیا کے لیے، انڈیا کو دراصل اس وقت جو نمبر 1 کنٹری امپورٹ کر رہا ہے ملک کسی سے، وہ رشیا سے. اب بھی رشیا نمبر 1 کنٹری ہے ایکسپورٹ کرنے والا انڈیا کو. US نمبر 2 ہو گیا ہے. اور یو ایس کی اپنے دوسرے مفادات کے علاوہ جو اس پورے خطے میں انڈیا کو جہاں جس طریقے سے مضبوط کر رہا ہے چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کو بنانے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارے خلاف بھی گاہے بگاہے، بلکہ اکثر ہمارے خلاف ہی چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں، اور آئندہ بھی ان کے استعمال ہونے کا ساز و سامان کا احتمال ہے ہمارے خلاف. اس پر تو بعد میں آیا جا سکتا ہے، لیکن دوبارہ اس بات پر آ جاتے ہیں معاہدوں پر. تو رشیا کا جس طرح کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ رہے شروع سے، حالانکہ رولر اسٹاک کی طرح ہمارا جو ہے بمپی بھی رہا، لیکن انڈیا کا بڑا سموتھ رہا رشیا کے ساتھ. انڈیا نے اب جا کے اپنی جیو اسٹریٹجک سچویشن کو چینج کی اور امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدے کیے. امریکہ نے انڈیا کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم اس پہ سینکشن، جو بھی رشیا سے ساز و سامان لے گا اس پر سینکشن لگیں گے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ چائنا پر تو وہ اناؤنس کر چکا ہے امریکہ کی، جی چائنا کو ہم اس معاملے میں، لیکن انڈیا کا معاملہ ایسا آ گیا ہے، چاہے وہ اسپرنگ آف پرلز کے حوالے سے آپ دیکھیں، یعنی جو بحری اڈے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں، چاہے آپ انڈیا کے یہ جو انڈین اوشن ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، چاہے آپ دیکھیں ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے، ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے دیکھیں. ان تمام حوالوں سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو انکار کرنا یعنی امریکہ کے لیے مشکل اس لیے ہوگا کہ اس کے پوری جیو اسٹریٹجک جو اس وقت بیلنس وہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور انڈیا کو اس چیز کا اندازہ ہے. اسی لیے انڈیا نے یہ اس معاہدوں کو کر لیا ہے اس معاملے میں کہ 5 بلین کا ایک لے، اور باقی جو معاہدے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اس وقت اس خطے میں اگر دیکھا جائے تو چائنا، رشیا، ایران، ترکی، پاکستان، اس کو آپ لے جائیں ذرا مڈل ایسٹ کی طرف بھی تو سیریا کو اس میں آپ ملائیں کہ کیا مفادات ہیں ان کنٹریز کے کہ سیریا کو سپورٹ کیا جائے اور کس حد تک اور کیوں کیا جائے، کس کے مفادات ان سے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، امریکہ کے ہو رہے ہیں اور گلف کنٹریز کو ہو رہے ہیں. تو اتنی زیادہ اس میں ایک ملٹی لیئرڈ قسم کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے کہ جس میں انڈیا کافی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ تلاطم بھی کریٹ نہ کرے، یعنی ڈسٹربنس بھی کریٹ نہ کرے، اپنا مفاد بھی حاصل کر لے اور ایکسپلائٹ کر لے تمام جو اس کو جہاں جہاں سے جو مل رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے انڈیا میں، انڈیا اس معاملے میں بہت پھونک کے قدم رکھتا تھا کہ اس نے اپنا ایک نیول بیس دے دیا گجرات میں امریکہ کو،
اور اس میں سارے لاجسٹک کے نام پر انہوں نے نیول بیس دیا، وہاں جہاز امریکہ لا کے کھڑے کر رہا ہے اس بہانے سے، اور ادھر سے ہی مین سپلائی ابھی شروع ہو گئی ہے پورے انڈین اوشن اپ ٹو ساؤتھ چائنا سی کو. جو اس وقت سب سے زیادہ پریزنس ہے امریکہ کی وہ اس خطے کے پانی میں پریزنس ہے امریکہ کی، اور آگے جا کے اگر آپ چاہیں گے تو کیوں ہے اور اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جی سید صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو فرمائیے یہ کہ یہ تو جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ جو یہ معاہدوں کی ماں ہے، یہ کہا ہے وہاں کے دانشوروں نے، اس میں سے ایک تو معاہدہ 5.5 جیسا کہ بھائی نے کہا 5.5 بلین کا وہ ہے، 4 وہ لے رہا ہے، یہ S-400 کا جو سسٹم جو ہے S-400 کے 4 سسٹم لے رہا ہے. اس طرح سے $2 بلین کے 4 فریگیٹ لے رہا ہے جو کہ بہت جدید ہیں، اور اس کے علاوہ $1 بلین کا وہ جو ہے وہ طیارے لے رہا ہے جو کہ یعنی ہیلی کاپٹر لے رہا ہے جو کہ تو اس طرح سے اگر فرض کریے کہ وہ 6 کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ 5.5 کو وہ 6 کاؤنٹ کر رہے ہیں، 6 + 2 8 اور 1 9 وہ، اور 1 بلین میں وہ جو ایک انہوں نے پہلے معاہدہ کر لیا تھا، ایک کے 130 جو اسالٹ رائفل ہے وہ 6 ملین کی تعداد میں بنانے کا انہوں کا پروگرام ہے، تو وہ پروجیکٹ بھی وہ اسی زمرے میں آتا ہے. اب آپ فرمائیے کہ اگر ہم یہ بات کو مان لیتے ہیں کہ اگر وہ یعنی بحث یہ ہے کہ اگر امریکہ اس کو ویور دے دیتا ہے اور چائنا پہ سینکشن لگا دیتا ہے اور ایران پہ سینکشن لگا دیتا ہے، ایران کا تیل بھی وہ خریدے گا. آلریڈی جو آج سے کچھ 6 سال پہلے جب یہ بات ہوئی تھی تو ایران کا جو قرضہ تھا انڈیا پر وہ $6 بلین کا تھا، اور اب تو زیادہ ہو گیا ہوگا. تو وہ تیل وہ ایران کو کسی نہ کسی طرح سے بالکل میں نے پکڑنا چاہتا ہے، اس کو میں نے گھیرے میں رکھنا چاہتا ہے. لیکن انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تیل کی ضرورت ہے، ہم ایران سے خریدیں گے. تو 2 ویور دینے پڑیں گے اس کو، ایک تو یہ دینا پڑے گا اس میں، اور ایک دینا پڑے گا ایران کے معاملے میں، ایک اس کے ان کے دفاعی معاہدے کے ساتھ. جی فرمائیں آپ. دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس میزائل کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہمیں پہلے غور کرنا پڑے گا. اس کی رینج ہے 300 کلومیٹر ان سسٹمز کے اگینسٹ جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، اور یہ 300 سسٹم سے مطلب یہ کہ 300 کلومیٹر 300 کلومیٹر سے پہلے وہ اطلاع دے دے گا کہ آپ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے. نہیں، نہ صرف اطلاع دیتا ہے ریڈار، بلکہ اس پہ اٹیک بھی کر سکتا ہے جو میزائل سسٹم ہے. اس کا مطلب ہے پورا پاکستان ارلی وارننگ سسٹم، ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم یوز نہیں کرے گا، اور اس طرف تبت تک. تو بیسیکلی یہ اگر آپ غور کریں تو انڈیا جو یوز کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ چائنا. اچھا، اب آتا ہے اگلا سوال ویور کا. ایک تو ٹائمنگ اتنے اچھے، جیسے جمیل صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے اپنی نیریٹو میں. اگر وہ انڈیا کو ویور نہیں دیتا تو جیسے پاکستان سی پیک کی وجہ سے چائنا کے قریب ہو گیا، انڈیا بھی موو کر جائے گا آؤٹ اوے فرام امریکہ. اور امریکہ کو اس وقت انڈیا کی بھی ضرورت ہے، اور چائنا پہ کیونکہ چائنا کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے امریکہ مینج کرے گا کہ ایک طرف وہ سینکشن لگا رہا ہے اور دوسری طرف ویور دے رہا ہے. تو ان کی جو مورل اور ڈپلومیٹک اور فزیکل جو ہے ڈپلومیسی، اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ایک ملک پہ وہ پابندی لگائیں گے اور دوسرے کو ویور دیں گے، اور انہی آئٹمز پہ دیں گے جن پہ دوسرے پہ پابندی لگ رہی ہے. جہاں تک چائنا پہ پابندی کا سوال ہے، چائنا پہ پابندی کا جو کوانٹم ہے وہ بہت بڑا ہے، اور چائنا کے خلاف لیوریج بہت کے پاس امریکہ کے خلاف لیوریج بہت کم ہے. تو اس وقت ایک بڑی عجیب سی سیاست چل رہی جس میں رشینز بہت انٹیلیجنٹلی موو کر رہے ہیں، اور انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنے لیے اسپیس کریٹ کر لی ہے، انہوں نے ایران میں کر لی ہے، پاکستان سے ان کے گیس کے معاہدے اور انڈر گراؤنڈ پائپ لائن ڈالنا چاہتے ہیں گیس کی، وہ اس طرف پاکستان تاپی پہ کام کر رہا ہے. تو اس وقت یہ ریجن اتنا زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. تاپی کا اگر دیکھا جائے تو 1000 میگا واٹ ہے، اس سے کیا ہماری دلچسپی ہو سکتی ہے؟ گیس پائپ لائن ہے بڑا کام ہماری. ابھی جب ہم تو ایران سے کیوں نہیں لے لیتے ہو بھائی؟ اگر یہی بات ہے تو آپ نے تو میں نے روس سے بھی تو معاہدہ کر لیا نا $10 بلین کا گیس. وہی ایران والی گیس ہی اس طرف آئے گی نا. ہاں، تو بس یوں سمجھ رہے کہ یہ بھی پاکستان نے اور ایران نے مل کر 2015 کے بعد ایگریمنٹ جو ہوئے ہیں اس کے بعد ایران کی گیس لینے کے ہم قابل ہوں. اب اگر وہ دوبارہ سینکشن لگائیں گے تو ویل ہیو ٹو فائنڈ اے وے. لیکن رشیا اس وقت بہت بیلیجرنٹلی ایکٹ کر رہا ہے. اور اچھا، لیکن یہ بتائیے پھر اگر آپ جب یہ گیس لیتے ہیں، جب ہم نے معاہدہ کر لیا اس پر ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا امریکہ کا،
کہ $10 بلین کا ہم نے گیس کا جو ان کے ساتھ میں معاہدہ کیا ہے کہ بھئی یہ ان کا یہ ہے کہ ہم جو ہے نارتھ کی طرف یعنی ساؤتھ کی طرف پھیلیں گے اور سپلائی کریں گے پنجاب کو اور کے پی کے کو جو کہ ان کے چینیوں کا یعنی روسیوں کا جو پروگرام ہے وہ یہ کہ گوادر کی بندرگاہ کو استعمال کرتے ہوئے اور وہ اپنی گیس کو جو ہے اور اپنے تیل کو وہاں پر جو کچھ بھی ان کا انرجی کا سسٹم ہے وہ اس کو کریں گے. آپ فرمائیے کہ جی اس پر امریکہ نے کوئی رد عمل کا تو اظہار نہیں کیا. ایک بہت انٹرسٹنگ میں پڑھ رہا تھا کسی انڈین رائٹر کا کل ہی کہ وہ کہتے ہیں کہ سینکشن اس وقت اپلائی ہوتا ہے جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں, ایگریمنٹ پہ نہیں ہوتا. تو وہ رد عمل تو آ جاتا ہے نا, رد عمل ہو سکتا ہے. چائنا نے کون سا پیمنٹ کیا ہے 400 کا, اس کے اوپر تو آ گیا نا اس کو. لیکن یہ کہ یہ انٹرسٹنگلی انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ابھی کر لیں گے, سینکشن اس وقت آئے گا جب پیمنٹ ہوگا. جب آج سب یہ چیز لگ جائے گی تو سینکشن کیسے ہوگا آپ بھی دیکھیے. میرے خیال میں یہ تو ایک تماشا ہے اس کے بعد میں, کیونکہ یہ بات بیسیکلی اس بات سے تو میں آپ کو اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ان کا جو حالت ہے امریکنوں کی کہ وہ بالکل ننگے ہو کے سامنے آ جائیں گے کہ آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, آپ کے جو جس سے آپ دوستی چاہتے ہیں وہ اس سے تو اس پر سینکشن نہیں لگاتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے نا یہ بات کہ بھئی دوست ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں ہمیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. اگر یہ بات محمد بن سلمان نے کہی ہے لیکن بہرحال کہی ہے. جی تو فرمائیے کہ آپ یہ کیا کہیں, یہ کیا اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہوگا کیا. دیکھیے انڈیا کو ویور تو دینا پڑے گا. انڈیا میں امریکہ کے اسٹیک اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ انڈیا پہ وہ پابندی تو لگا نہیں سکتے. اچھا سید صاحب آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین کرام لیتے ہیں یہاں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہم اس پر S-400 پہ گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہ امریکہ اگر ویور دیتا ہے تو اس کا ڈبل اسٹینڈرڈ واضح ہو جاتا ہے. جمیل صاحب سے گفتگو کریں گے. فرمائیے یہ کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے اسٹڈی کی ہے وہ جو شنگھائی کی جو اسپرٹ ہے, شنگھائی اسپرٹ یہ ہے کہ چین اور روس جو ہیں پاکستان انڈیا کو لڑنے نہیں دینا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کے تعلقات اس لیول پہ نہ جائیں کہ یہ لڑائی کا موقع آ جائے اور امریکہ کو ہم ایشیا نکالا دے دیں. یہ بیسک ان کی تھاٹ پروسیس ہے اور جس پر وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ فرمائیے کہ ایسا ممکن ہو سکے گا کہ امریکہ جیسا ملک جس کو اب جو بہت سے پہلے جیسا تو ملک وہ نہیں رہا کہ جو سنگل سپر پاور تھا یعنی یونیپولر ورلڈ تھی, اب تو اس کو چیلنجز ہے. کل تو یہ حیرانگی مجھے ہوئی کہ جب محمد بن سلمان نے یہ کہہ دیا, ان کو چیلنج کر دیا کہ صاحب آپ کو, ہم نے مذاکراً کہا کہ بھائی اب 2 مہینے اب تو چیلنج آپ ہو گئے ہیں, اب 2 ہفتے میں آپ حکومت گرا کے دکھاؤ سعودی عرب کی, ٹرمپ سے کہا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسپرٹ موجود ہوتی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے SCO, وہ اگر اس کی اسپرٹ کو ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ ایک ایشین بلاک اپنا اتنا بڑا اسٹرانگ بنا لیں کہ امریکہ کی مداخلت کو ایشیا میں اگر جاپان تک ہو تو وہ رہے, یا اگر آسٹریلیا میں ہو تو آسٹریلیا تو دوسرا بر اعظم ہو جائے گا, لیکن پھر بھی جو ان کی جو ہے انڈو پیسیفک جو ان کی ٹرم ہے اس کو فیل کر دیں. فرمائیے اس پہ کیا کہیں گے. یہ شنگھائی تعاون آرگنائزیشن جو ہے, تنظیم جو ہے جس کو SCO آپ نے جس طرح فرمایا, وہ یقیناً اس کی آرٹیکل 9 میں یہ چیز ہے کہ ہر ملک ایک دوسرے کو رصد گاہیں دے گا, کمیونیکیشن بڑھائے گا, ٹریڈ بھی بڑھائے گا, عسکری مشقیں بھی کرے گا. یہ زیادہ اسٹریٹجک ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہے جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ریجنل آرگنائزیشنز کے زمرے میں آتا ہے, اور اس کی طاقت ہوتی ہے ریجنل آرگنائزیشن کی, اور اس کے جو فوائد ہیں, جس طرح نیٹو کے اپنے فوائد ہیں, جس طرح EU کے اپنے فوائد ہیں, اسی طرح اس تنظیم کے اپنے فوائد ہیں اقوام متحدہ کی نظر میں, انٹرنیشنل قانون کی نظر میں. تو اب آ جاتی ہیں بات کہ جب یہ بات ایک طے ہے اور سچ ہے کہ اس تنظیم کو بنایا اس لیے گیا ہے, یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کو, کہ یہ جتنے بھی ممالک اس کے ہیں ممبرس ہیں ان میں مربوطی بڑھے, ان میں رصدگاہیں بڑھیں. اس میں سب سے بڑا رول آ جاتا ہے پاکستان کا. انڈیا کی ہمیشہ سے یہی تمنا اور یہی ریکویسٹ اور یہی خواہش رہی ہے کہ ہم کو لینڈ روٹ دے دیں, اور اب یہ ہے کہ ہم اس لینڈ روٹ کس کے دے دیں. افغانستان تو ممبر نہیں ہے شنگھائی نہیں, لیکن وہ ECO کا ہے, وہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا ہے, وہ الگ تنظیم ہے, یہ الگ تنظیم ہے, ہے, اور یہ ایران بھی اس کا ممبر نہیں ہے, اس کا بھی آبزرور ہے. دیٹس رائٹ.
تو ECO اور SCO یعنی کہ جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اور جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، ان دونوں کے جو ممبران ہیں اس میں 3 کے علاوہ باقی ممبرس بھی وہی ہیں۔ اب رہا سوال کہ آرٹیکل 9 جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، اس کے تحت ان تمام ممالک نے آپس میں ایک دوسرے کی گڈس اینڈ سروسز کو رسدگاہیں دینی ہیں۔ پاکستان کا مطمع نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے۔ میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ انڈیا کے اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان سے کچھ اسٹیٹمنٹس آئیں، کچھ امریکہ سے اسٹیٹمنٹس آئیں کہ جی پاکستان کو یہ رسدگاہیں افغانستان کو دینی چاہیے، یہ ایک پریشر۔ لیکن چائنا کا اس میں آپ نے بات کیا کہ چائنا کا یہ تمنا رہی، چائنا کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں نہ الجھیں اور کانفلکٹ ایون رشیا کی بھی خواہش ہے، شنگھائی تنظیم کی لیکن اس میں اس کے پیچھے شنگھائی تنظیم کی جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اکنامک انٹرسٹ بڑا آ جاتا ہے چائنا کا، اور اسٹریٹجک انٹرسٹ اس میں آپ نے دیکھی نا کہ آپ نے جو ایکسرسائز کی، ملٹری ایکسرسائز کی نا، ہم نے انڈیا کے ساتھ پہلی مرتبہ کی ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے، وہ بیسیکلی تھی اینٹی ٹیررزم آپ نے مل کے کیا تھا نا، ہمارے ساتھ درست ہے کسی بھی اینگل سے آپ نے کیا، لیکن انڈیا کے افواج کے ساتھ مل کر آپ کے ایکسرسائز پاکستان کا کرنا، ایسا معلوم ہوتا ہے سورج مشرق سے نکل آیا۔ پہلے نہیں سوچ سکتے تھے نا، سوچ سے باہر تھی یہ بات، لیکن یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی وجہ سے یہ بات درست ہو گئی۔ آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دوسرے موضوع پہ چلیں اس پر، کیونکہ یہ میں نے اس میں یہ میری اصطلاح ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے SCO، اس کی یہ اسپرٹ ہے کہ ہمیں نہیں لڑنے دیں اور ہمیں ملا جلا کے رکھیں۔ لیکن جو دو اس میں قباتے ہیں، ایک تو یہ کہ انڈیا کے اپنے کی جو سپرمیسی چاہتا ہے وہ ہماری وہ بالادستی چاہتا ہے ہمارے اوپر، ہمیں قبول نہیں کرتا ہے، وہ قبول کرے، کشمیر کے مسئلے کو حل کرے۔ پھر اس کے علاوہ جو شرارتیں وہ کر رہا ہے، یہاں پر جاسوسی کا نظام ہے، دہشت گردی بڑھا رہا ہے، اس کو روکے۔ الٹا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ کشمیر کے اندر دہشت گردی تو وہ کر رہا ہے نا جی، اور پھر ہمارے ملک میں بھی کر رہا ہے، ان کا آدمی بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے، یا کلبھوشن یادو کو، اور اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ہم نے کرا لی ہیں۔ وہ میں نے سمجھے تھے کہ پاکستان بہت ہی نالائق ملک ہے، لیکن یہ کہ جس انداز سے اس کی ملاقات کرائی ہے ان کے والدہ سے اور ان کی بیوی سے، وہ ساری ریکارڈ ہو گئی ہے، اب تو بہت زیادہ بڑا ڈاکومنٹیشن ہو گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی جو سوال پڑا ہے آپ جیسے ذہین اور جو بہت بڑے ڈپلومیٹس ہیں ان کے لیے یہ سوال یہ ہے، کیا انڈیا اپنی جو انسٹنکٹ ہے، جو ان کا جو معافی ضمیر ہے، جو ان کا بیسک تھاٹ پروسیس ہے، اس سے وہ اس کو خیر بات کہہ دیں گے کہ صاحب پاکستان نہیں؟ دیکھیے جیسے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بہت انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں، اگلا 1 سال نہیں، اگلا 1 سال انڈیا کا الیکشن ایئر ہے، تو چینج آپ کو 1 سال بعد نظر آئے گا۔ جب مودی صاحب اگر سلیکٹ ہو گئے 2nd ٹرم کے لیے تو آپ کو شاید نظر آئے گا۔ روک رہا ہوں میں آپ کو، میں روک رہا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ جو رافیل والا معاملہ ہے، فرانس والا معاملہ، مودی کے الیکشن میں کہاں کیا پڑے گا؟ بہت نیگیٹو پڑے گا۔ پہلے بھی اس سے پہلے بوفورس کے اسکینڈل نے کانگریس کی گورنمنٹ کو بڑا جھٹکا دیا تھا۔ ایک سوال میں کر لوں بالکل شارٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رافیل کا معاملہ اور ساتھ ساتھ میں یہ جو اس کا معاملہ، رافیل کے معاملے کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو رہی ہے، دوسرا وہ یہ جو معاہدہ کیا ہے روس کا، تو امریکن لابی خلاف ہوگی، تو یہ مل کے گرا نہیں سکتے ہیں اس میں بیسیکلی یہ بات درست ہے کہ وہ اگر بالکل دیکھیں کہ ان دونوں ممالک کے مفادات پہ اثر پڑ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا انفلوئنس کوورٹ اینڈ اوورٹ استعمال کریں گے، یہ تو بات درست ہے۔ لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس اسٹیج پر یا اس نہج تک نوبت پہنچ گئی ہے، یہ ایویلویٹ کرنا ہے کیا مودی ان کے لیے زیادہ کارآمد رہے گا یا آنے والی گورنمنٹ اس کے لیے زیادہ لیکن ہمیشہ پہ اگر آپ دیکھیں تو کانگریس ان کی اچھی پارٹنر رہی ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی رشیا کے ساتھ تو وہ بھی تھے، لیکن یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے۔ اور یہ جو S-400 اب دیکھیں نا، یہ جو S-400 کا جو آپ نے جو تعریف کی، میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کہ وہ بہت ہی کمپیکٹ قسم کا یہ نظام ہے جو منجمد کرنے والا، فائر بیک کرنے والا، 4 سسٹم ایک کے اندر بلٹ ان ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا مربوط ہے نظام ہے یہ، تو وہ اس کی میں نے اسٹڈی کی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی آپ یہیں رہتے ہیں، کیونکہ اس کو ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، یہیں رہتے ہیں کہ اس کا مودی کے
کو گرانے کے اندر یہ کام آئے گا یا نہیں؟ جی اگر مجھ سے سوال ہے تو یہ بیسیکلی اس میں دو رخ آ جاتے ہیں اس کے، ایک اس کا انٹرنیشنل رخ آ جاتا ہے، ایک اس کا نیشنل رخ آ جاتا ہے۔ مودی اس چیز کو لے کے مزید جو وہ نیشنلزم جو اس کا ووٹ بینک ہے جس ریٹرک پر، اس ریٹرک پر اور زیادہ چلا جائے گا، تاکہ وہ یہ آخری الیکشن ایئر ہے اس میں اس جذبات کو بھڑکا کے اور اس کے بعد وہ ووٹ لینے کی کوشش کرے۔ اس کا انٹرنیشنل اینگل یہ ہے کہ اگر مودی پہ جتنی انویسٹمنٹ یعنی کہ انڈیا کے ساتھ جتنے مفادات جڑ گئے ہیں امریکہ کے بھی اور اب رشیا کے بھی، تو اس لحاظ سے ان کا یقیناً اس میں انٹرسٹ شامل ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کی اس میں ایک بڑی اچھی این جی او ہے، اس کی ایک رپورٹ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ ہر 7 میں سے تقریباً 2 الیکشنز میں امریکہ انڈائریکٹلی اور کوورٹلی انوالو ہو جاتا ہے اپنے اس میں الیکشن کو انفلوئنس کرنے کے لیے، تو پاسبل ہے اس میں۔ اس اے گریٹ آپ کیا فرماتے ہیں جی؟ پھر اس کو بریک لینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا اثر پڑے، لیکن اس وقت جو انڈیا میں جو ہندو نیشنلزم کی موومنٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ڈینٹ کوئی بڑا نہیں آ سکتا، لہذا یہ پورا چانس ہے کہ مودی صاحب آئے گا۔ اگر بڑا آپ نہیں یہ آئے بات گا، دیکھیں بڑا نہیں آئے گا۔ بڑا کا یہ ہے کہ اگر کوئی سہارا مل جائے، کیونکہ پاکستان بھی ڈم بنا بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور اس کی ہر موومنٹ کو واچ ہوتی ہے۔ اب اس میں تو امریکہ ہی کچھ کرے کہ وہاں پر جو ایک ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر امریکہ کے ساتھ جڑتا ہے تو جتنی بھی جو کمیونسٹ آرگنائزیشن ہے وہ اٹھ جائیں گی، اور وہ اٹھی بھی تھوڑی بہت، لیکن ان کو وژن کا حکم نہیں ملا، یعنی ختم کرو کا حکم نہیں ملا، نہیں تو پھر وہ اپنی جانیں بھی دے دیتے، اور ساتھ میں پھر انہوں نے اب کو اس لابی کو خاموش کر دیا روس کے اس دورے نے جو کہ پرسوں ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو تو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں اس گورنمنٹ کو گرانا پڑے گا، ورنہ تو پھر اس کا تو کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی یہ اتنی اسٹرانگ وہ ہے اپوزیشن، یا اتنا اسٹرانگ انڈیا میں سپورٹ ہے کہ وہ کہیں مودی کی سرکار کو ہلا سکیں۔ تو آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ پہلے اب جا کر سب سے پہلے وہ اپنے بیوروکریسی پہ قبضہ کرتا ہے، پھر جا کر اب فوجیوں پہ قبضہ کرتا ہے، تو وہ ابھی انڈیا میں ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ نہیں، انڈیا میں نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں گے تو پیسہ تو بہت زیادہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اس وقت 18 این جی اوز کو آپ نے نکالا ہے پرسوں لاسٹ، اور اس سے پہلے 100 پہلے 49 کو ختم کیا آپ نے، جو کہ ہمارے خلاف کام کر رہے تھے۔ تو ایسی این جی اوز وہاں بھی کام کر رہی ہیں، نہیں وہاں تو بے شمار این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں نے انڈیا کے 5 دورے کیے ہیں، میں نے وہاں حالت جو دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہر آدمی اپنا حصہ کام کر رہا ہے۔ جی اچھا، آپ سید صاحب بریک لیتے ہیں کیونکہ آتا بریک آپ ہی کے پر جب آپ کو جی آپ اس ٹاپک کو بھی ہم وائنڈ اپ کر لیں گے، دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے کیونکہ یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اس پہ جتنی بھی گفتگو ہم کر لیں کم ہے۔